وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه ويل للمشركين. خطبات کا جو سلسلہ چل رہا ہے اس میں پاکستان کی طرف سے شائع کردہ مبینہ فرقہ سے ابیض کا جواب دیا جا رہا ہے، اور اس وقت کے لیے آج کے خطبے کے لیے بھی میں نے اسی تسلسل کو قائم رکھتے ہوئے چند اعتراضات کو سنا ہے اور انہی کا آج کے خطبے میں جواب دوں گا۔ ایک اعتراض حکومت پاکستان کو احمدیت پر یہ ہے کہ مرزا صاحب کا ایک عجیب و غریب دعویٰ یہ ہے کہ ان کا روحانی قد و قامت دیگر انبیاء سے کہیں بلند ہے۔ اس قسم کی دعووں کی مثالیں دینے کے لیے ہم مرزا صاحب کی تحریروں میں سے بعض اقتباسات پیش کرتے ہیں، یعنی حکومت پاکستان۔ خدا نے اس امت میں سے مسیح موعود بھیجا، یہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی تحریر ہے۔ اس امت میں سے مسیح موعود بھیجا جو اس سے پہلے مسیح سے اپنی تمام شان میں بہت بڑھ کر ہے۔ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اگر مسیح ابن مریم میرے زمانے میں ہوتا تو وہ کام
جو میں کر سکتا ہوں وہ ہرگز نہ کر سکتا، اور وہ نشان جو مجھ سے ظاہر ہو رہے ہیں وہ ہرگز نہ دکھا سکتا۔ حقیقت الوحی صفحہ 153۔ پھر ایک اور اقتباس تتیمہ حقیقت الوحی کا دیتے ہوئے جو صفحہ 84 پر درج ہے، حکومت پاکستان اس اقتباس کو بھی اعتراض کا نشانہ بناتی ہے۔ یہ دنیا میں کوئی نبی نہیں گزرا جس کا نام مجھے نہیں دیا گیا۔ تو جیسا کہ ابراہیم احمدیہ میں خدا نے فرمایا ہے کہ میں آدم ہوں، میں نوح ہوں، میں ابراہیم ہوں، میں اسحاق ہوں، میں یعقوب ہوں، میں اسماعیل ہوں، میں موسیٰ ہوں، میں داؤد ہوں، میں عیسیٰ ابن مریم ہوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، یعنی ضروری طور پر جیسا کہ خدا نے اس کتاب میں یہ سب نام مجھے دیے، اور میری نسبت جری اللہ فی ظلم الانبیاء فرمایا، یعنی خدا کا رسول سب نبیوں کے پیرووں میں، تو ضرور ہے کہ ہر نبی کی شان مجھ میں پائی جائے۔ اس سے ایک اعتراض کے علاوہ ایک دوسرا اعتراض یہ اٹھایا گیا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام بانی سلسلہ علی احمدیہ نے اپنی وحی کو دیگر انبیاء کی وحی کی طرح کی وحی قرار دیا۔ دراصل یہ دونوں اعتراضات ایک ہی نوع کے ہیں۔ اگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام زمرہ انبیاء میں شامل ہیں تو زمرہ انبیاء کے متعلق قرآن کریم سے ہمیں دو قسم کی آیات ملتی ہیں۔ بعض آیات میں تو تمام انبیاء کے برابر ہونے کا ذکر ہے، قالوا آمن کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ، کہ ہم رسولوں کے درمیان کسی قسم کا فرق نہیں کرتے۔ یہ دعویٰ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ماننے والوں کی طرف منسوب فرمایا گیا، اور دوسری جگہ فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہی وہ رسول ہیں جن میں سے بعض کو ہم نے بعضوں پر فضیلت دی۔ اگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام زمرہ انبیاء میں شامل ہیں، ان دونوں آیات میں ان دونوں اعتراضات کا جواب موجود ہے۔ وحی کے لحاظ سے رسولوں کے درمیان کوئی فرق نہیں کیا جا سکتا، اور ہر رسول کو وہی پاک وحی خدا کی طرف سے اترتی ہے، ہر رسول کی طرف جو اس سے پہلے رسولوں کی طرف اتری تھی یا آئندہ رسولوں کی طرف اترنی تھی۔ اور خدا کے پاک کلام میں اس کی شان، اس کی شوقت، اس کی صحت، اس کی سچائی کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہوتا۔ جہاں تک مراتب کا تعلق ہے، یہ بھی اللہ کا کام ہے، جس کو چاہے بلند مرتبہ عطا فرمائے، جس کو چاہے کمتر مرتبہ عطا فرمائے، اور انبیاء کو دوسرے انبیاء پر فضیلت دی گئی ہے۔ اب دیکھنا صرف یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا جو دعویٰ تھا، اس دعوے کے اعتبار سے آپ کو یہ دعویٰ بھی زیب دیتا ہے کہ نہیں کہ آپ کو گزشتہ بعض انبیاء پر فضیلت ہے۔ جہاں تک آپ کے دعوے کا تعلق ہے، آپ نے مسیح ہونے کا دعویٰ فرمایا اور مہدی ہونے کا دعویٰ فرمایا، اور مہدی اور مسیح کے متعلق امت کے گزشتہ بزرگوں نے، اولیاء اللہ نے، مجددین وقت نے بڑے کھلے لفظوں میں اس بات کا اعلان فرمایا کہ اس کا مقام امت میں سے کسی عام انسان کا سا مقام نہیں ہوگا، بلکہ بعضوں نے خاص طور پر واضح طور پر یہ لکھا کہ وہ گزشتہ بعض انبیاء سے بھی افضل ہوگا۔ لیکن امام مہدی اور مسیح کا ذکر اگر چھوڑ بھی دیں تو ایسی بھی امت میں بزرگ پیدا ہوئے جو نہ امام مہدی ہونے کے دعوے دار تھے، نہ مسیح ہونے کے دعوے دار تھے، لیکن انہوں نے ایسے ہی دعوے خود اپنی ذات کے متعلق کیے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر
चुनांचे जहाँ तक वही का ताल्लुक़ है, उम्मत मोहम्मदिया में वही का जिक्र भी उसी तरह मिलता है जिस तरह हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के दावी में मिलता है। और जहाँ तक गुज़श्ता लोगों पर फजीलत का और बाकी बनी नौ इंसान पर फजीलत का ताल्लुक़ है, ये दावी भी उम्मत मोहम्मदिया में एक से ज़ायद जगह नज़र आते हैं। वही के लिहाज से मैं दो मिसालें आपके सामने पेश करता हूँ। हज़रत मोहिउद्दीन इब्न अरबी ना सिर्फ वही का दावा करते हैं बल्कि ये दावा करते हैं कि मुझे मेराज हुआ और उसमें मुझ पर यह आयत नाज़िल हुई, कुल आमन्ना बिल्लाहि व मा उन्ज़िला अलैना व मा उन्ज़िला अला इब्राहीम व इस्माईला व इसहाक़ व याक़ूब व अलअस्बात व मा ऊतिया मूसा व ईसा व नबिय्यून मिन रब्बिहिम ला नुफ़र्रिक़ु बैन अहदिन मिनहुम व नहनु लहु मुस्लिमून फ़अतानी फ़ी हाज़िहिल आयति कुल्लल आयाति वक़र्रबा अलैहिल अम्रा वजअलहा मिफ़्ताह कुल्लि इल्मिन फ़अलिमतु अन्नी मजमूअ मन ज़ुकिरा ली। अल-दुआत मक्किया जुज़ 3 सफ़र 150। कहते हैं कि हम ईमान लाए अल्लाह पर और उस पर जो नाज़िल किया गया हम पर और जो नाज़िल किया गया इब्राहीम, इस्माईल, इसहाक़, याकूब और उनकी औलाद पर, और उस पर जो दिया गया मूसा, ईसा और तमाम अंबिया को उनके रब की तरफ से। हम नहीं फ़र्क करते किसी के दरमियान इनमें से और हम खुदा के लिए काबिल फरमाबरदार हैं। फिर फरमाते हैं बस इस आयत में उसने मुझे तमाम निशान दिए और मेरे लिए रूहानी अम्र को करीब कर दिया और उसने इस आयत को मेरे लिए हर इल्म की कुंजी बनाया। बस मैंने जान लिया कि मैं इन तमाम अंबिया का मजमुआ हूँ जिनका इस आयत में जिक्र किया गया है। हज़रत ख्वाजा मीर दर्द दहलवी ने भी अपनी किताब इल्मुल किताब में तहदीस नेमत के उन्वान के तहत अपने इल्हामात का जिक्र किया है, जो अपने मर्तबे में पहले इल्हामात की शान रखते हैं, क्योंकि कुरान करीम की आयात ही की शक्ल में आपको भी इल्हामात हुए। चुनांचे एक इल्हाम ये दर्ज है, वला तत्तबे अहवाहुम वस्तक़िम कमा उमिरता। फिर फरमाते हैं एक और इल्हाम हुआ, अफ़ा हुक्मुल जाहिलियत यबगून फी ज़मानिन युहकिमुल्लाहु बिआयातिही मा यशा। फिर इल्हाम हुआ, इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक व इन तग़फ़िर लहुम फ़इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। जहाँ तक हज़रत मसीह पर फजीलत का जिक्र है, हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने उसकी हिकमत भी खुद बयान फरमाई और वो हिकमत इस नौ की है कि आज भी कोई बाशऊर इंसान जो इस्लाम पर ईमान रखता हो और हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीलत पर ईमान रखता हो, इस हिकमत पर कोई एतराज़ नहीं कर सकता, ईमान को बुराई बगैर एतराज़ नहीं कर सकता। उन्होंने जो दलील आपने कायम फरमाई वो ये है, इस जगह ये भी याद रहे कि जबकि मुझको तमाम दुनिया की इस्लाह के लिए एक खिदमत सुपुर्द की गई है, इस वजह से कि हमारा आका और मखदूम तमाम दुनिया के लिए आया था, तो इस अजीम शान खिदमत के लिहाज से मुझे वो ताकतें और क़ुव्वतें भी दी हैं जो इस बोझ के उठाने के लिए ज़रूरी थी, और वो मारिफ और निशान भी दिए गए हैं जिनका दिया जाना इत्माम हुज्जत के लिए मुनासिब वक्त था, मगर ज़रूरी न था कि हज़रत ईसा को वो मारिफ और निशान दिए जाते, क्योंकि उस वक्त उनकी ज़रूरत न थी। इसलिए हज़रत ईसा की सरिश्त को वो क़ुव्वतें और ताकतें दी गई जो यहूदियों के थोड़े से फ़िरक़े की इस्लाह के लिए ज़रूरी थी। और हम कुरान शरीफ के वारिस हैं जिसकी तालीम जामे तमाम कमालात है और तमाम दुनिया के लिए है, मगर हज़रत ईसा सिर्फ तौरात के वारिस थे जिसकी तालीम नाक़िस और मुख्तसर कौम थी।
اس وجہ سے انجیل میں ان کو وہ باتیں تاکید کے ساتھ بیان کرنی پڑی جو توریت میں مخفی اور مستور تھی، لیکن قرآن شریف سے ہم کوئی امر زائد بیان نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کی تعلیم اتم اور اکمل ہے اور وہ توریت کی طرح کسی انجیل کی محتاج نہیں ہے۔ جہاں تک دیگر بزرگوں کے دعوی کا تعلق ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اور یہ اقتباس میں الشیخ داؤد بن محمود القیصری کی شرح اصول الحکم سے لے رہا ہوں۔ اس کے مقدمے میں آپ لکھتے ہیں حضرت علی کی طرف منسوب کرتے ہوئے کہ آپ نے فرمایا، انا نقطۃ بائے بسم اللہ، انا جنب اللہ الذی فرقت فیہ، وانا القلم وانا اللوح وانا اللوح المحفوظ وانا العرش وانا الکرسی وانا السماوات السبع والارض۔ مقدمہ صفحہ 32 فصل 8 کہ حضرت علی نے یہ دعویٰ فرمایا کہ میں بسم اللہ کی با کا نقطہ ہوں، میں خدا کا وہ پہلو ہوں جس کے متعلق تم نے کوتاہی سے کام لیا، میں قلم ہوں، میں لوح محفوظ ہوں، میں عرش ہوں، میں کرسی ہوں، میں ساتوں آسمان اور زمینیں ہوں۔ ایک شیعہ امام حضرت امام جعفر صادق جو اہل تشیع کے چھٹے امام ہیں اور حضرت امام ابو حنیفہ کے شاگرد بھی تھے، آپ امام مہدی کی طرف منسوب کر کے یہ بات بیان فرماتے ہیں بطور پیشگوئی کے۔ فرماتے ہیں کہ جب امام مہدی آئے گا تو وہ یہ دعوی کرے گا، یا معاشر الخلائق الا ومن اراد ان ينظر الى ابراہیم و اسماعیل فہا انا ذا ابراہیم و اسماعیل، ومن اراد ان ينظر الى موسیٰ و یوشع فہا انا ذا موسیٰ و یوشع، الا ومن اراد ان ينظر الى عیسیٰ و شمعون فہا انا ذا عیسیٰ و شمعون، الا ومن اراد ان ينظر الى محمد و امیر المومنین الا محمد و امیر المومنین صلوات اللہ علیہ فہا انا مولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم و امیر المومنین، الا ومن اراد ان ينظر الى الحسن والحسین فہا انا ذا الحسن والحسین، ومن اراد ان ينظر الى الائمة من ولد الحسین فہا انا ذا الائمة۔ اے تمام لوگوں سن لو، جو ابراہیم اور اسماعیل کو دیکھنا چاہے تو یاد رکھیے کہ وہ ابراہیم اور اسماعیل میں ہوں۔ یہ پیشگوئی ہے شیعوں کے چھٹے امام اور امت محمدیہ کے ایک بہت بڑے بزرگ حضرت امام جعفر صادق کی۔ یہ امام مہدی یہ آ کر بیان کرے گا، اے تمام لوگوں سن لو، جو ابراہیم اور اسماعیل کو دیکھنا چاہے تو یاد رکھیے کہ وہ ابراہیم اور اسماعیل میں ہوں، اور جو موسیٰ اور یوشع کو دیکھنا چاہے وہ موسیٰ اور یوشع میں ہوں، اور جو عیسیٰ اور شمعون کو دیکھنا چاہے تو عیسیٰ اور شمعون میں ہوں، اور جو محمد اور امیر المومنین کو دیکھنا چاہے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المومنین میں ہوں، اور جو حسن اور حسین کو دیکھنا چاہے تو حسن اور حسین میں ہوں، اور جو نسل حسین میں ہونے والے ائمہ کو دیکھنا چاہے تو وہ ائمہ میں ہوں۔ بس حکومت پاکستان میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اقتباسات پیش کر کے احمدیت کی تائید میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی سچائی کی دلیل کے طور پر یہ عظیم دلیل پیش کی، کیونکہ امام مہدی کے اگر یہی مقامات تھے اور یہ مقدر تھا اور گزشتہ بزرگوں نے پیشگوئی میں یہ فرما رکھا تھا، تو سچے امام کے لیے ضروری تھا کہ یہ دعویٰ کرے۔ اگر وہ امامت کا دعویٰ تو کرتا اور یہ دعوی نہ کرتا تو وہ جھوٹا ثابت ہوتا ہے کہ سچا ثابت ہوتا۔ رسول سے دیگر یہ ائمہ جھوٹے تھے، انہوں نے یہ
دونوں باتوں میں سے ایک کو اختیار کرنی پڑے گی. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی سچائی کا اقرار کرنا پڑے گا جس طرح حضرت امام جعفر صادق کی ایک کی اور بزرگی کا اقرار کرنا پڑے گا. اور اگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو جھوٹا قرار دیتے ہیں ان دعوی کے نتیجے میں تو پھر حضرت امام حسین کی سچائی اور بزرگی کا بھی انکار لازم ہوتا ہے. لیکن یہ سلسلہ دعوی کا ختم نہیں ہوتا. امام خمینی صاحب جو اس وقت شیعہ امام ہیں یا نائب امام کو مرتبہ رکھتے ہیں وہ تو جہاں تک کہتے ہیں شیعہ ائمہ کے متعلق امام مہدی کے متعلق نہیں عام شیعہ ائمہ کے متعلق بے شک ہمارے مذہب کی لازمی باتوں میں سے یہ ہے لازمی باتوں میں سے کہ ائمہ کے مقام تک نہ تو کوئی مقرب فرشتہ پہنچا ہے نہ کوئی نبی مرسل. ائمہ کے مقام تک نہ تو کوئی مقرب فرشتہ پہنچا ہے نہ کوئی نبی مرسل. آگے ولایت الفقیہ کا حوالہ ہے ولایت الفقیہ بالحکومت الاسلامیہ صفحہ 35. حضرت شیخ عبد القادر صاحب جیلانی نے بھی تو نہ مسیح کا دعویٰ کیا نہ مہدی کا دعویٰ کیا لیکن امت محمدیہ کے بزرگوں کو صلی اللہ علیہ وسلم خدا نے وہ بلند مقامات عطا فرمائے ہیں جو اتنے عظیم شان ہیں کہ آج کل کا عرفان سے عاری ظاہر پرست مولوی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے متعلق شیخ نور الدین صاحب ابو الحسن علی بن یوسف اپنی کتاب اپنی تالیف بحرۃ الاسرار کے صفحہ 21 میں لکھتے ہیں کہ حضرت شیخ عبد القادر صاحب نے فرمایا الانس لهم مشائخ والجن لهم مشائخ والملائکۃ لهم مشائخ وانا شیخ الکل. پھر فرمایا لا تقیسونی باحد ولا تقیسوا علی احد. یہ انسانوں کے بھی مشائخ ہوتے ہیں اور جنوں کے بھی مشائخ ہوتے ہیں اور ملائکہ کے بھی مشائخ ہوتے ہیں اور میں ان تمام کا شیخ ہوں. مجھے کسی پر قیاس نہ کرو اور کسی کو مجھ پر قیاس نہ کرو. اسی طرح نواب محمد صدیق حسن خان صاحب ابن سیرین کا یہ قول اپنی کتاب ہدایۃ الکرامہ صفحہ 386 میں درج کرتے ہیں. قال ابن ابی شیبہ فی باب مہدی عن محمد بن سیرین قال يكون هذه الامه خليفه يكون في هذه الامه خليفه خير من ابي بكر وعمر قيل خير منهما قال يفضل على بعض الانبياء وفي لفظ لا يفضل عليه ابو بكر وعمر سیوطی گفتے هذا اسناد صحیح. وہ کہتے ہیں کہ اس امت میں ایک ایسا خلیفہ ہوگا محمد بن سیرین لکھتے ہیں اس امت میں ایک ایسا خلیفہ ہوگا جو ابو بکر اور عمر سے بھی بہتر ہوگا. ان سے پوچھا گیا کہ کیا وہ ان دونوں سے بہتر ہوگا؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہاں قریب ہے کہ وہ بعض انبیاء سے بھی افضل ہوگا. سارے روایت کے الفاظ ہیں اس خلیفہ سے ابو بکر اور عمر افضل نہیں ہوں گے. امام سیوطی نے اس قول کی سند کو صحیح قرار دیا ہے. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جن کا نام بڑے احترام کے ساتھ اسی کتابچے میں درج ہے جو جماعت کے خلاف شائع کیا گیا ہے اور ان کو ایک سند قرار دیا گیا ہے اور ایک عظیم الشان فلسفی قرار دیا گیا ہے جو امت کی مسائل کو خوب سمجھتا ہے. آپ فرماتے ہیں حق لہو ان ينعكس فیہ انوار سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم و یلزم العامۃ انہ
انه اذا نزل في الارض كان واحد من الامه كلا بل هو شرح للاسم الجامع المحمدي والنسخة منتسخة منه والشتان بينه وبين احد من الامه. الخیر الکثیر 236 237. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی بھی یہ پیشگوئی فرماتے ہیں اور ذکر کرتے ہیں امام آنے والے مسیح موعود کے مقام کا، یعنی مسیح موعود اس بات کا حقدار ہے کہ اس میں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے انوار منعکس ہوں۔ عام لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ جب مسیح موعود نازل ہوگا تو محض امتی فرد ہوگا، ایسا ہرگز نہیں، بلکہ وہ اس میں جامع محمدی کی شرح اور آپ کا سچا عکس ہوگا، ٹرو کاپی۔ بس کہاں وہ اور کہاں محض امتی؟ حضرت امام عبدالرزاق کاشانی شرح کاشانی علی خصوص الحکم میں فرماتے ہیں مہدی آخر الزمان شرعی احکام میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تابع ہو۔ المہدی الذی یجیء فی آخر الزمان فإنه یکون فی احکام الشریعۃ تابعا لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم وفی المعارف والعلوم والحقیقت تکون جمیع الانبیاء والاولیاء تابعین له كلهم ولا يناقض ما ذكرناه لأن باطنه باطن محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ شرح کاشانی جیسے بیان کیا سلیکم سبق 35۔ یعنی مہدی آخر الزمان شرعی احکام میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تابع ہوگا، لیکن معارف، علوم اور حقیقت میں تمام انبیاء اور اولیاء اس کے تابع ہیں، کیونکہ اس کا باطن محمد علیہ السلام کا باطن ہوگا۔ پھر حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں تارۃ الاخری بانا تشتبک بحقیقت رجل من آلہ والمتوسلین الیکما وقع بیننا صلی اللہ علیہ وسلم بالنسبت الی ظہور المہدی۔ یعنی ظہور حقیقی کی ایک قسم یہ ہے کہ کبھی ایک شخص کی حقیقت میں اس کی آل یا اس کے متوسلین داخل ہو جاتے ہیں، جیسا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہدی سے تعلق میں اس طرح کی بروزی حقیقت وقوع پذیر ہوگی۔ ایک یہ بھی اعتراض ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بروز قرار کیا ہے۔ تو جہاں تک امت محمدیہ کے مسلمہ بزرگوں، صاحب کشف و الہام بزرگوں، ایسے بزرگوں کا تعلق ہے جو اپنے وقت کے افتاب تھے، جو اپنے وقت کے مجددین تھے، جن کو امت میں ایسے عظیم مراتب بتا ہوئے کہ ان کی شان کا تو کیا سوال، ان کی جوتیاں اٹھانے کے قابل بھی آج آپ کو علماء نظر نہیں آئے۔ یہ تمام اقوال ان کے ہیں۔ بس اب دو ہی باتیں ہیں فیصلے کے لیے، یا تو اسی چوری سے ان کو بھی ذبح کرنے کی جرت کرو، یا تو اسی موت سے ان پر بھی کفر کے فتوے لگاؤ۔ جس طرح تم نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر فتوے لگائے، اگر انصاف اور تقویٰ تم میں ہے تو وہی باتیں جو پہلے کہہ گئے تم پر بھی چوری چلاؤ۔ اور صرف یہی نہیں، تم نے تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے امدادی کے نتیجے میں آپ کے تمام ماننے والوں کو بھی گردن تسلیم قرار دے دیا۔ انہوں نے فیصلہ دیا کہ جائز ہے کہ ان کے گھر لوٹے جائیں، ان کے اموال کو آگے لگائے جائیں، ان کے اندوختے لگا کر دیے جائیں، ان کے بیوی بچوں کو ان کی نگاہوں کے سامنے قتل کیا جائے، اور اگر بیوی بچے پہلے زندہ رہیں تو ان کے والدین کو ان کے سامنے قتل کیا جائے۔ سب جائز ہے کیونکہ ان کے امام کی عدالت ہے۔ پھر پہلے ائمہ کے ماننے والوں سے بھی وہی شروع کرو، مگر نہیں، تمہیں ضرورت نہیں، تم تقویٰ سے آ رہی۔
محض زبان درازی کا تمہیں اختیار ہے، اس سے آگے تمہیں کوئی اختیار نہیں۔ سیدھی معمولی بات یہ ہے کہ امام مہدی کے متعلق یہ مسلمہ عقیدہ ہے ان بزرگوں کا جن کے میں نام نہیں ہے، اس کا یہ مقام ہوگا، وہ یہ باتیں کرے گا۔ بس ایک امام مہدی کے دعوے دار کے لیے ضروری ہے، یہ اس کی سچائی کی پہچان ہے، نہ کہ اس کی جھوٹ کی پہچان ہے۔ اگر وہ دعویٰ کرتا اور کہتا میں یہ نہیں ہوں، تو تم اٹھتے اور تم ہی اس کو مقبول کرتے کہ اگر تم یہ دعوے نہیں کرتے تو تم لازماً جھوٹے ہو، کیونکہ اس سے پہلے ائمہ کے تمہارے متعلق یہ بھی فرمایا ہے۔ ایک اور اعتراض، بلکہ ایک مجموعہ اعتراض آپ کو یہ کیا گیا ہے کہ جیسا کہ ہم پہلے بتا چکے ہیں، مرزا غلام احمد نے ابتدا میں نبوت کے دعویٰ کی حقیقی خواہش کا واضح طور پر اظہار نہیں کیا۔ انہوں نے آغاز ختم نبوت کے بارے میں ذہنی انتشار پیدا کرنے سے کیا، پھر بتدریج لیکن تیزی سے اپنی منزل مقصود تک بڑھتے چلے گئے۔ بڑے تذبذب اور کئی متصادم اظہارات کے بعد انہوں نے بالآخر نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ تیزی سے بڑھتے چلے گئے مگر بڑے تذبذب اور کئی متصادم اظہارات کے بعد انہوں نے بالآخر نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ پھر ایک اور اعتراض یہ کرتے ہیں کہ اپنی جوانی کے زمانے میں مرزا صاحب سرا اور اعصابی دوروں کی بیماریوں میں مبتلا ہے۔ سرائمیٹی کو کہتے ہیں۔ کبھی کبھی وہ ہسٹیریا کے حملوں کی وجہ سے بے ہوش ہو جائے گا۔ انہیں ذیابیطس کا مرض بھی تھا، اور یہ بات بڑی دلچسپ ہے کہ بعد میں انہوں نے اپنی دو بیماریوں یعنی مراع اور ذیابیطس کو اپنے حق میں ایک دلیل بنا کے گھڑ لیا، اور انہوں نے لکھا دیکھو میری بیماری کے متعلق بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئی کی تھی، جو اس طرح وقوع میں آئی کہ آپ نے فرمایا تھا کہ مسیح آسمان پر سے جب اترے گا تو دو زرد چادریں اس نے پہنی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ یہ جو دو قسم کے مختلف اعتراضات میں نے پڑھ کر سنائے ہیں، وہ لوگ جو مذہبی تاریخ کا کچھ علم رکھتے ہیں اور خصوصاً مستشرقین کے لٹریچر سے واقف ہیں، ان کے دنوں میں ایک گھنٹی سی بجی ہوگی کہ ہم نے تو یہ باتیں پہلے بھی سن رکھی، ایسی الفاظ، ایسے گودے اور لچر حملے یہ تو پہلے بھی ہوتے آئے ہیں، کہاں تھے وہ، کس نے کیے؟ یہ اعتراض کی ادائیں ان لوگوں نے کس سے سیکھی؟ اس کے متعلق گھر کے بیٹی سے بڑھ کر اور کوئی رہنمائی نہیں کر سکتا۔ چنانچہ میں اخبار اہل حدیث صفحہ 2 کالم 2 24 مارچ 1911 کا ایک اقتباس آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جہاں چوٹ پکڑ جاتا ہے، اور یہ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کی بات ہے کہ اس اخبار میں حضرت خلیفۃ المسیح اول کو یہ چیلنج دیا گیا تھا۔ مولوی ثناء اللہ صاحب لکھتے ہیں ہمارا حق ہے یا نہیں، بہت اچھا، ہمارا حق ہے کہ نہیں کہ ہم آپ کے مشن پر وہ سوالات کریں جو آپ کے رسول کی رسالت کے منافی ہوں، جس طرح عیسائی اور آریہ وغیرہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر اعتراض کریں۔ ڈھانی بھی سیکھے تو کس سے سیکھے؟ مخالفت کے ڈھانی بھی اختیار کیے تو کس کے بتائے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم والی مخالفت اختیار نہیں کرتے، انبیاء گزشتہ کی مخالفت کا دلیل اختیار نہیں کرتے، سیکھتے ہیں تو آریوں اور عیسائیوں سے سیکھتے ہیں، ان ناپاک حملوں کے قریب جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام پر کیا کرتے ہیں۔ بس اس نشاندہی کے بعد اب ہمارے لیے ان حملوں کو سمجھنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ ولیم لیو تدریجی دعوی کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اعتراض کرتا ہے اپنی کتاب لائف آف محمد میں صفحہ 46 اور 47 ایڈیشن میں سے دیا گیا۔ کہتا ہے ہم یہ قیاس کر سکتے ہیں کہ محمد شک اور ہچکچاہٹ کے ایک دور میں سے گزرنے کے بعد
ایک دور میں سے گزرنے کے بعد یہ کہنے لگا کہ یہ خدا کا پیغام ہے۔ دریں اسنان اس نے یہ کہا کہ یہ سب خدا کے نام کی خاطر ہے۔ یہ مقام اس کی تمام زندگی پر چھا گیا اور اس کی حرکات میں منظم ہو گیا۔ وہ ایک خادم بنا، رسول بنا اور پھر خدا کا نائب۔ اس کے مشن کے دائرے ہمیشہ بڑھتے رہے۔ ان کی بنیاد اپنی اصولوں پر قائم۔ اب نام بدل دیں ولیم میور کا اور اس کی جگہ ان کے مقالے کا مصنف کا نام رکھتے ہیں، کوئی فرق نہیں۔ اور پھر لکھتا ہے مکہ میں کسی حاکم اعلیٰ کی غیر موجودگی اور آپس میں بٹی ہوئی حکومت نے محمد کو اس فیصلے کا موقع دیا۔ اور یہاں پر نہیں مگر دوسری جگہ یہ لکھتے ہیں کہ میروں کی حکومت نے ان کو یہ موقع دیا۔ اور پھر وہ لکھتا ہے مدینہ آنے کے چند ماہ بعد محمد نے یہودیوں کو روزہ رکھتے ہوئے دیکھا اور جلدی سے اپنے لوگوں کے لیے اپنا لیا۔ اس سے پہلے یہ اسلامی حکم نہ تھا۔ یہ اس دوران نافذ ہوا جب محمد اپنے دین کو یہودیوں کے تہواروں کے ساتھ ساتھ رکھنا چاہتا تھا۔ اور جہاں تک بیماریوں کا تعلق ہے، وہی ناپاک میراث اور ہسٹیریا اور ملی کے ذلیل اعتراض کس پر کر رہے ہیں؟ سب کائنات کے مقصود پر، جن کی خاطر زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، سید ولد آدم پر، جو تمام نبیوں سے افضل تھا، جس کی خاطر یہ کائنات وجود میں لائی گئی اور جس کی حکمت اور جس کی فطانت اور جس کی ذہانت ایسی چمکی کہ خدا نے خود فرمایا کہ یہ ایسا نور تھا کہ اگر آسمان سے شعلہ الہام نہ بھی نازل ہوتا تب یہ نور جگمگا اٹھنے کے لیے تیار۔ کہتے ہیں پیغمبر ازہد الجھا ہوا، نعوذ باللہ، اور اعصابی مریض تھا، اندھیرے سے خوف کرتا۔ کیا مطلب لازمی میں کوئی اس حوالے کو پڑھ نہیں سکتا۔ اور بیماری کے متعلق اگر آپ نے دیکھنا ہو تو پادری فاؤنڈر کی C.G. فاؤنڈر کی کتاب نظام الحق صفحہ 459 اور 463 کا مطالعہ کرنے اگر آپ نہیں کریں، اس بغیرت نے اس تذکرے کے ساتھ ایسے مزے لے لے کر بعض احادیث پر بنا رکھتا ہے اور بار بار یہ جتا ہے کہ دیکھو میں نہیں کہتا کہ تمہارے بزرگ، تمہارے محدثین، تمہارے بڑے بڑے فقہ کے استاد اور تمہارے بڑے بڑے مورخین لکھ چکے ہیں، اور حوالے پر حوالے دیتا چلا جاتا ہے ایسی فرضی حکایات کے جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، اور یا اس حقیقت کو نہ سمجھنے کے نتیجے میں بعض غلط نتائج نکالتا ہے جو حدیث سے ثابت ہے۔ بہرحال یہ روایت جس میں نعوذ باللہ من ذالک زندگی کا نقشہ ہی نہیں بلکہ نہایت ہی کمینے اور ذلیل الفاظ میں نقشہ کھینچا گیا ہے، یہ تو میں پڑھ نہیں سکتا، لیکن اگر ان میں جرأت ہمت ہے اور غالباً انہوں نے سیکھی باتیں انہیں سے ہی ہیں تو وہ خود پڑھ سکتے ہیں لوگ۔ جہاں تک بیماریوں کا تعلق ہے، ایک اور بڑی دلچسپ کی بات یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ان دو بیماریوں کا ذکر کر کے یہ بڑے فخر سے کہہ رہے ہیں کہ یہ نبوت کا تعلق ہے۔ بیمار، بشر، کمزور، ان بیماریوں میں اور خود اپنے ان انبیاء پر جن پر کامل یقین رکھتے ہیں کہ وہ خدا کے سچے ہیں، ان پر بیماریوں کے ایسے ایسے بہتان باندھتے ہیں جن میں کوئی بھی نہیں۔ ان بہتانوں میں سے جو خود مسلمان علماء نے باندھے ہوئے ہیں بعض اسرائیلی روایات کی بنا پر، میں چند آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت ادریس کے متعلق سنیے، یہ نبی کا نقشہ جن کے ذہن میں ابھرا ہوا ہے۔ کہتے ہیں وکانت احدا عینیہ اعظم من الاخری، الخان جز 2 صفحہ 138، کہ آپ کی ایک آنکھ بڑی تھی اور ایک چھوٹی تھی۔ پھر وہ فرماتے ہیں کہ حضرت شعیب علیہ السلام تو آخر پرندے ہی ہو گئے،
یہ تو خیر ابھی معمولی بات ہے. اب سنیے حضرت ایوب کے متعلق تفسیر جلالین کا حوالہ اور وہ نقشہ جو حضرت ایوب کی بیماری کا وہ کھینچتے ہیں. فنفخ ابلیس فی من خرائش طولا منها جسده فخرج منها تعلیل مثل لیاقل غنم ووقعت فیہ حکۃ فحک بأظفارہ حتی سقطت کلها ثم حکها بالمسوح بالخشنة حتی قطعها ثم حکها بالفخار والحجارة الخشنة فلم يزل كذلك حتى تقطع جسده وانثنى فأخرجه أهل القرية وجعلوه على كناسته وجعلوا له عريشا وهجره الناس كلهم إلا زوجته رحمة بنت إسرائيل. ترجمہ اس کا یہ ہے کہ شیطان نے آپ کے نتنوں میں پھونک ماری. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں تو فرماتا ہے کہ ہم پھونکتے ہیں انبیاء کے اندر اور پھر ان کو ایک نئی روحانی زندگی عطا کرتے ہیں. اپنی روح سے پھونکتے ہیں. اور ان کا نبیوں کا تصور یہ ہے کہ شیطان نے نعوذ باللہ میں ڈالے حضرت ایوب کے نتنوں میں پھونک ماری اور آپ کا بدن دھڑک اٹھا اور اس کی وجہ سے بڑے بڑے پھوڑے جو دنگوں کی دم کی طرح بڑے تھے نکل آئے اور جسم میں سخت کھجلی شروع ہو گئی. پہلے آپ نے ناخنوں سے کھجلانا شروع کیا حتیٰ کہ وہ گر گئے. پھر ٹاٹ لے کر کھجلایا کرتے یہاں تک کہ وہ پھٹ گئے. پھر ٹھیکریوں اور سخت پتھروں کو استعمال کرتے رہے مگر کھجلی میں کمی نہ آئی حتیٰ کہ آپ کا تمام بدن کٹ گیا اور بدبودار ہو گیا جس کی وجہ سے گاؤں والوں نے آپ کو نکال باہر کیا اور ایک روڑی پر پھینک دیا. اس ترجمہ انہیں کا بند ہے اس لیے میں لفظ روڑی پڑھ رہا ہوں. مدر خاک کے ایک ڈھیر پر ولادت کے ایک ڈھیر پر نعوذ باللہ شہر والوں نے بستی والوں نے حضرت ایوب کو باہر نکال کے پھینک دیا اور ایک چھت بنا دی اور سوائے آپ کی بیوی رحمت بنت افراہیم کے سب نے آپ سے قطع تعلق رکھا جن کی نبوتوں کے یہ تصورات جو اللہ تعالیٰ کے پاک انبیاء پر ایسے گندے حملے کرنے سے باز نہیں آتے وہ اگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر ایسا حملہ کرتے ہیں تو وہ تعریف کی بات نہیں. لیکن اس میں ایک اطمینان کا پہلو بھی دیکھتا ہوں اور میں آپ کو اس کی طرف توجہ دلاتا ہوں. حقیقت یہ ہے کہ اس ساری صورتحال میں جماعت احمدیہ کے لیے ایک حمد اور اطمینان کا پہلو بھی ہے. وہ اس طرح کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی آمد تک تمام دنیا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر گندے حملے کیا کرتی. ایک پہلوان تھا قادیان سے حضرت محمد مصطفیٰ کی عشق میں دیوانہ تھا. اس نے شدت سے آپ کی طرف سے دفاع کیا اور ایسے سخت حملے کیے دشمنوں پر کہ ہر دشمن کی توجہ آپ کی طرف ہو گئی اور وہ تھی جو ہمارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ پر چلا کرتے تھے وہ مسیح موعود نے اپنے سینے پر لے لی. اور اس وقت سے آج تک تمام دشمنان اسلام خاموش ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اور سب کی توجہ گندے حملوں کے لیے ہمارے آقا حضرت مسیح موعود کے غلام کی طرف ہوتی ہے. یہ شان ہے جماعت احمدیہ کی قربانی. یہ عظمت ہے ہمارے دعوت کی سچائی. بس ان حملوں میں بھی ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اوپر رحمت اور جنود کے گلدستے دیکھتے ہیں کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں کہ جب صدیوں کی تاریخیاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملے کر رہی تھیں وہ تیر جو ہمارے آقا و مولا سید بلد عالم کی ذات کی طرف چلائے جاتے تھے وہ گند جو آپ پر اچھالا جاتا تھا خدا کی قسم خدا کی تقدیر ان چیزوں کو پھولوں اور رحمتوں اور درود اور صلات میں تبدیل فرما دیا کرتا. جتنی گالیاں خدا کے نام پر آپ کو دی گئی
اس سے لاکھوں کروڑوں گنا آسمان آپ پر رحمتیں بھیجتا ہے۔ بس مبارک ہو تمہیں جو اس مجاہد اعظم کی غلامی کا دم بھرتے ہو، جس نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیے جانے والے سارے حقوق کو اپنی چھاتی پر لے لیا اور کوئی کوڑی کی بھی پرواہ نہیں کی کہ آپ کی ذات پر کیا گزرتی ہے۔ جہاں تک زرد چادروں کا تعلق ہے، جہاں تک اس بیماری کا، اس تعبیر کا تعلق ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو 2 زرد چادروں میں لپٹے ہوئے آسمان سے نازل ہوتے دیکھا، اس کے متعلق جو 2 فیصلہ پہلے سے ہو چکا ہے۔ 2 ہی صورتیں ہیں کہ یا تو اس کشف کی یا پیشگوئی کی ایک تعبیر کی جائے اور یا اسے ظاہر پہ معمول کیا جائے، اور اگر ظاہر پہ معمول کیا جائے تو پھر اس آنے والے نبی کی کیا شکل بنے گی، اس کے متعلق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ میں آپ کو پتہ چلے گا۔ اور اگر ظاہر پر معمول نہ کیا جائے بلکہ اس میں ایک عارفانہ پیغام ڈھونڈنے کی کوشش کی جائے تو پھر امت محمدیہ کے بزرگ پہلے سے یہ لکھ چکے ہیں کہ وَالسُّفْرَةُ مِنَ الثِّيَابِ كُلُّهَا مَرَضٌ وَغُفْرٌ لِصَاحِبِ الثَّوْبِ الَّذِي يُنْسَبُ ذَلِكَ الثَّوْبُ إِلَيْهِ تَعْطِيرُ الْأَنَامِ جزء اول صفحہ 96۔ اگر خواب میں یا نظارے میں کسی کو زرد کپڑوں میں ملبوس دیکھو گے تو اس سے مراد بیماری ہوگی، بس جہاں تک تو اس پیغام کے عرفان کا تعلق ہے اس کے سوا اس کا ترجمہ ہو نہیں سکتا۔ لیکن یہ جو ظاہر پرست ہیں اگر انہوں نے ضرور ظاہر پر محمول کرنا ہے اور حضرت مسیح علیہ السلام کو یا آنے والے مسیح کو واقعتاً جوگیوں کی طرح زرد کپڑوں میں ملبوس دیکھنا ہے تو ان کے متعلق اس کے متعلق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فتویٰ سن لیجیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کی طرف سے روایت ہے، اخبرہ قال راس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثوبین معصفرین فقال ان هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها۔ ایک شخص کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زرد کپڑوں میں ملبوس دیکھا، ایک کپڑے میں بھی نہیں، یہاں کپڑے ہیں، زرد کپڑوں میں ملبوس دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ ہرگز ایسا نہیں کرنا، یہ کفار کا لباس ہے۔ مجھے تو وہی محاورہ لگتا ہے کہ جیسے روح ویسے فرشتے، ہماری روحوں کو تو کفار کا مسیح قبول نہیں، ہماری روحوں کو تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا مسیح قبول ہے۔ اور امت محمدیہ کے لیے ہمیشہ کے لیے حکم ہے کہ زرد کپڑوں میں تم نے نہیں پھرنا کیونکہ یہ کفار کا لباس ہے۔ بس اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا مسیح چاہتے ہو تو اس کے سوا چارہ نہیں ہے تمہارے لیے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنے آنے والے مسیح کا تصور صاف اور پاک کرو، اور جیسا کہ علم رویا کے اصول سے ثابت ہے آنے والے مسیح کے متعلق یہ یقین کرو کہ اس میں ایک تعبیر طلب پیغام تھا اس پیشگوئی، اور زرد کپڑوں سے مراد سوائے بیماری کی اور کچھ ہو نہیں سکتا۔ لیکن اگر تمہیں اصرار کرنا ہے اور ظاہری طور پر زرد کپڑوں میں دیکھنا ہے تو پھر تمہیں تمہارا مسیح مبارک ہو، اور ہمیں وہی مسیح منظور ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے تابع ہے اور سر منہ بھی اس کی زندگی کا ایک ادنا سا جز بھی حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے کبھی باہر نہیں ہے۔ آج کے خطبے کے لیے جلسے کی مناسبت سے میں نے مختصراً یہی 2 اعتراض چن رکھے تھے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ سلسلہ بعد میں جاری رہے گا، اور جہاں تک اس جلسے کی آخری تقریر کا تعلق ہے، آج کے خطبے کے لیے جو یہ اعتراض چنے ہوئے تھے، جہاں تک اس جلسے کی آخری تقریر کا تعلق ہے، کیونکہ خاتم النبیین کے موضوع پر متعدد اعتراض اٹھائے گئے ہیں اور حیرت انگیز تلبیس سے کام لیا گیا ہے۔
اور وہ ایک خطبے میں جواب دیا جا ہی نہیں سکتا۔ اس لیے اس جلسے کی آخری تقریب کے لیے میں نے خاتم النبیین کا موضوع چنا ہے، مگر اس کا ہر پہلو نہیں، بلکہ صرف وہ پہلو لیے ہیں جن پر اس رسالے میں اعتراضات اٹھائے ہیں، اور وہ بھی اتنے بنتے ہیں کہ اللہ توفیق دے کہ وقت کے اندر میں گفتگو کر سکوں، ورنہ وہ مواد بہت زیادہ ہے۔ اب آخر پر میں آج کے جلسے سے متعلق صرف اتنا کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کی حمد سے ہمارے دل بھرے ہوئے ہیں کہ اس نے آج ہمیں اس تاریخی جلسے میں شمولیت کی توفیق عطا فرمائی ہے جو انترم شروع ہونے والا ہے۔ اگرچہ اس کو ہم نے مرکزی جلسہ تسلیم نہیں کیا، کیونکہ مرکزی جلسہ تو ربہ ہی میں ہونا ہے، ربہ ہی میں ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگر ایک سال ہمیں معلوم کر دیا جائے جلسے سے تو کوئی حرج نہیں، ہم انتظار کریں گے، اور مرکزی جلسہ انشاءاللہ تعالیٰ ربہ ہی میں ہوگا، چونکہ یہ ہمارا بنیادی حق ہے۔ اس لیے میں نے یہ اعلان کروایا کہ اس کا نام ہم مرکزی جلسہ نہیں رکھیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک پھل تو یہ عطا فرما دیا کہ ایک اور اہم اجتماع جماعت احمدیہ کا جو مرکزی نوعیت رکھتا ہے، مجلس مشاورت، حکومت مجبور ہو گئی کہ مجلس مشاورت کو وہاں منعقد کرنے کی اجازت دے اور جماعت احمدیہ کا یہ حق تسلیم کرے کہ ہم دوسرے پاکستانی شہریوں کی طرح اس بات پر آزاد ہیں کہ اپنے مذہبی تہوار، اپنے مذہبی جلسے اور اجتماعات اپنے مرکز میں منعقد کریں، کہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان اور اس کا فضل ہے۔ لیکن جہاں تک لوگوں کے تعصب کا تعلق ہے، باوجود یہ کہنے کے کہ یہ مرکزی جلسہ نہیں ہے، بہت دور دور سے بہت زیادہ تکلیفیں اٹھا کر اور خرچ برداشت کر کے جماعت احمدیہ کے عاشق اور دیوانے آج یہاں اکٹھے ہوئے ہیں، اور ہندوستان کی تاریخ میں یہ اپنی نوع کا ایک ایسا جلسہ ہے اور ایک ایسی تاریخ بن رہی ہے جو دہرائی نہیں جائے گی۔ یہ صورتیں جو آج آپ اس جلسے میں دیکھ رہے ہیں، یہ پھر بار بار آپ کو نظر نہیں آئیں گے، اور میں امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ جلسے میں آپ وہاں آئیں گے جس طرح پہلے آیا کرتے تھے، لیکن ان نظاروں سے محظوظ ہوں، لطف اٹھائیں، ایک بات نہ بھولیں کہ جب آپ ان نظاروں سے محظوظ ہو رہے ہوں تو اپنے پاکستانی بھائیوں کے لیے بڑے درد دل سے دعائیں کریں، بڑے دکھ میں مبتلا ہیں، بڑی تکلیف میں ہیں، ہجر کے یہ دن ایک لمبی رات میں تبدیل ہو گئے ہیں اور ان سے برداشت نہیں ہو رہا۔ میں جانتا ہوں کہ اتنی تکلیفیں اٹھا کر ایسے ایسے غریب لوگ جنہوں نے اپنا گاؤں میں نہیں چھوڑا تھا کبھی، سوائے اتفاقی کسی مجبوری کے وہ شہر سے بھی اپنے باہر نہیں جایا کرتے تھے، وہ بہت سے خرچ اٹھا کر، بہت سی تکلیف اٹھا کر یہاں تشریف لائے ہیں، تو ان کے آرام کا بھی پوری طرح خیال رکھیں، اور میں جانتا ہوں کہ آپ کو بہت احساس ہے، اور ان کے ساتھ محبت سے پیش آئیں، اور ہر قسم کے آرام کے لیے کوشش کریں خدا کی خاطر، اور ان کو دیکھ کر اپنی آنکھ چیرا کریں، کیونکہ آج یہ احمدیت کی صداقت کا نشان بن کر آئیں، اور دعائیں کریں کہ خیر و عافیت کے ساتھ یہاں رہیں اور خیر و عافیت کے ساتھ برکتوں سے اپنے دامن بھر کر واپس لوٹیں، اتنی برکتیں واپس لے کے لوٹیں کہ ان کے گھر برکتوں سے بھر جائیں اور پھر بھی وہ سمیٹ نہ جائیں، ان کو نسل بعد نسل یہ رحمتیں اور برکتیں نصیب ہوتی رہیں۔ بس یہ جلسے کے ایام خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی حمد کی گیت گاتے ہوئے، دعائیں کرتے ہوئے، درود بکثرت بھیجتے ہوئے، اور اللہ سے یہ امید رکھتے ہوئے گزاریں کہ جس طرح ان خطرناک ایام میں بھی، ان ابتلا کے ایام میں بھی اس کی رحمتوں نے ہمیں بھلایا نہیں، ہم سے بے وفائی نہیں کی، اور یہی میری آج کی تقریر کا عنوان ہوگا۔ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی اس رحیم و کریم، اس مہربان خدا سے کبھی بے وفائی نہ کریں۔ جمعے میں بھی خاص طور پہ یہ دعائیں کریں، بعد میں بھی کریں، اور اس درسے کے دوران بھی کرتے رہیں
اب میں اس کو پھر ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سب کا ہاتھ بنا سکتا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. کیونکہ جمعے میں کچھ دیر ہو گئی ہے اس لیے ہم اگلے جلسے کا وقت بھی کچھ تاخیر میں بھی کچھ تاخیر ڈال دیتے ہیں. کیا انتظامیہ 4:45 تک تیار ہو جائے گی اگلے جلسے کے لیے دوسری ہمارا بیٹھ کر جلدی بنے گے 4:45 سے ہی. تو ان شاء اللہ تعالیٰ 4:45 بجے ہم یہاں اگلے اجتماع کے لیے اکٹھے ہوں گے. عباد اللہ رحمت اللہ ان اللہ یامر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله